علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، پچھلی مجلس میں ہم نے سورۃ الاعلیٰ کی پہلی 2-3 آیات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور اس وجہ سے کہ یہ وہ عظیم سورت ہے جسے میرے آپ کے نبی، میرے آپ کے ہادی، میرے آپ کے مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے اجتماع میں نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جب پورے اہل مدینہ جمع ہوتے تو ان بڑے اجتماعات کے اندر بھی، عید کے دونوں اجتماعات کے اندر عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے مجمع میں جب اپنی ان 2 رکعت نماز میں تلاوت کرتے تو ان 2 سورتوں کے ساتھ کرتے تھے، اور ان میں جو میسج اللہ نے دیا ہے، جو پیغام اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول ہر بڑے اجتماع میں لوگوں کو اس پیغام کی یاد دہانی کرواتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کے مفہوم کو سمجھنا، آخر پیارے نبی یہ سمجھتے تھے کہ میرے امتی کو ہر 8 دن کے بعد یا ہر بڑے اجتماع میں جب سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کو اس پیغام کی نصیحت کرنا یا دہانی کروانا ضروری ہے کہ اسے سننے کے بعد ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو جائے اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو بھی اگرچہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے اور ہمیں اس کا وہ اثر اور وہ لذت اور وہ چاشنی نصیب نہیں ہوتی اور وہ فائدہ حقیقی طور پہ نہیں ملتا جو ایک ترجمہ جاننے والے شخص کو، عربی جاننے والے شخص کو اس سورت کے سننے کے بعد ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نماز، عشاء اور مغرب کی نماز کے اندر بھی ان صورتوں کو عام طور پہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان صورتوں میں آخری پارے کی ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالآخرت کو، قیامت کے احوال کو زیادہ تر ذکر کیا ہے تاکہ آدمی عبرت حاصل کرے اور قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ نے اپنے نبی کو تسبیح کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ حکم صرف نبی کریم کے لیے خاص نہیں بلکہ پوری امت بھی اس حکم کی پابند ہے اور اس حکم کی تابع ہے۔ سبح
اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہوئے تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی عبادت، تسبیح کی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کو نقائص سے پاک ہونے کا تذکرہ کرنا، عیوب سے مبرہ ہونے کا ذکر کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور یہ ذکر کا حکم دینے کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیوں لائق تسبیح ہے اور اس کے عیوب سے پاک ہونے کا تذکرہ کیوں کرنا ضروری ہے، کہ وہ سب سے بلند ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں وجود دیا ہے اور اس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ صرف تمہارا رب نہیں بلکہ وہ سب سے بلند ہے، اس کی صفات میں سے ایک صفت سب سے بلند ہونا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر بھی سب سے بلند اور اپنی صفات کے اندر بھی سب سے بلند ہے۔ وہ اس لیے لائق تسبیح ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، اور وہ اس لیے لائق تسبیح ہے کہ اس نے برابر پیدا کیا ہے، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، صحیح سانچے میں ڈالا ہے۔ وہ اس لیے لائق تسبیح ہے والذی قدر فہدی، جس نے تمہاری تقدیر لکھی ہے اور جس نے جو کچھ تمہیں چاہیے تھا، تمہاری زندگیوں میں جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی، مالک الملک نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ بلکہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تخلیق لکھ دی، ہر ایک کی تقدیر لکھ دی۔ اس نے کتنا کھانا ہے، کتنا جینا ہے، کہاں مرنا ہے، کیا کمانا ہے، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کی اولاد، اس کا رزق، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی لکھ دیا ہے۔ جب وہ لکھنے والا اکیلا ہے، پیدا کرنے والا اکیلا ہے، خلق کرنے والا اکیلا ہے، برابر کرنے والا اکیلا ہے، ٹھیک ٹھاک پیدا کرنے والا اکیلا ہے اور پالنے والا اکیلا ہے، جب سب کام اس اللہ نے کیے ہیں تو پھر لائق بندگی کی بھی کس کی ذات ہے؟ اسی ہی کی ذات ہے۔ وہی تسبیح کے لائق اور وہی پاکیزگی کے لائق اور وہی اس بات کی، وہی اسی کا سزاوار ہے اور وہی اس کے شان شان، اسی کے شان شان ہے کہ اس کی ہر وقت اسے نقائص سے پاک ہونے کا تذکرہ کیا جائے اور اس کی صفات کے کمال کو بیان کیا جائے۔ والذی قدر فہدی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی، فہدی، اور اس کو ہدایت بھی دی۔ اور ہم نے پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت کونی ہے اور ایک ہدایت شرعی ہے۔ ہدایت کونی ہے وہ انسان اور عوام سب کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہے۔ جب یہ شرعی ہدایت کا تو تب پابند ہے جب اس کو شعور آئے گا، جب اس کو عقل آئے گی، لیکن عقل آنے سے پہلے اس کی ساری رہنمائی، اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ رہنمائی کس کی توفیق سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، وہ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ انسان ہے یا حیوان ہے، مالک الملک اس کی پوری رہنمائی کرتے ہیں۔ مرغی کے بچے کی ہم نے مثال دی تھی کہ اس کے پہلے دن کے بچے کو ماں کی طرف بھگا کے لے جانے والا، ماں کے نیچے اس کو چھپنے کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اتنی مرغیوں میں سے اس کی ماں کا ایڈریس بتانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بکری کے بچے کو پہلے دن ماں کی طرف لپک کے آنے کی تعلیم دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ یہ ہدایت ہے، یہ کون ہدایت ہے؟ اور اس پہلے دن کے بچے کو ماں کے پستان سے دودھ نکالنے کی تعلیم دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم نے مثال دی تھی یہ بھی کہ چیونٹی کو، اس چھوٹی سی چیونٹی جس کا دماغ کتنا حجم رکھتا ہے، اس چھوٹی سی چیونٹی کو یہ تعلیم دینے والا کہ میں نے اپنا گھر اونچی جگہ میں بنانا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ۔ اپنے جسم سے زیادہ خوراک اٹھانے کی توفیق دینے والا کون ہے اسے؟ اللہ۔ اپنے اس دانے کو اس سوراخ کے اندر محفوظ کرنے کے لیے کاٹ کے رکھنا تاکہ یہ اگر ثابت پڑا رہے گا تو اس کو پانی لگنے سے، بارش کا پانی آنے سے دوبارہ یہ درخت کی صورت میں اگ سکتا ہے۔ لہذا چونٹی جب بھی اپنا گنڈا رکھتی ہے تو اس کو ایک طرف سے کاٹ کے رکھتی ہے، یہ اس کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ کسی جامعہ اور کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے نہیں بیٹھی، کسی مدرسے سے تعلیم لے کے نہیں آئی، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ والذی قدر فہدی، وہ اس لیے لائق کے تسبیح ہے، وہ اس لیے تمام نقائص سے پاک ہے، وہ اس لیے اس کے تمام نقائص سے پاک ہونے کا تذکرہ کرنا عبادت ہے کہ وہ اکیلا ہے، ہدایت دینے والا بھی اکیلا اور تقدیر لکھنے والا بھی اکیلا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے
ہر حیوان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اور یہ رہنمائی اللہ نے کی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ کونی ہدایت، شرعی ہدایت بھی۔ ذی شعور ہونے کے بعد ذی عقل لوگوں کو یہ فرق کرنا کہ میرا جو موجد ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا خالق ہے، میں اس کے قانون کا پابند ہوں، اور اس کی شریعت کی پاسداری کرنا، اس کی ہدایت کو قبول کرنا، یہ ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالق، مالک اور موجد کی آنے والی تعلیمات کو قبول کرے۔ اور یہ فرق ان پوری مخلوقات میں سے اگر کوئی ذی شعور مخلوق ہے، اور یہ غور و فکر کی دعوت اللہ نے اگر کسی مخلوق کو دی ہے، اور خلق کرنے کے بعد پیدا کرنے کے بعد اپنی ذات کی پہچان کرنے کی توفیق اللہ نے اگر دی ہے، تو وہ جنوں اور انسانوں کو دی ہے، اور یہ معنی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی میرے ایک ہونے کا استنباط ان مخلوقات پہ غور کر کے، ان مخلوقات کو دیکھ کے، سورج کی روشنی کو، چاند کی چمک کو، سورج کے چلنے کو، دن رات کی برابری کو، رات کے اندھیرے کو، اندھیرے سے روشنی کو، روشنی سے اندھیرے کو، دن اور رات کے 24 گھنٹوں کے اس دورانیوں کو، سورج کے اس چلن کو، اور سردی گرمی کے اس موسم کو اوپر غور کر کے، پہاڑ کو، پہاڑ کی بلندی کو، پہاڑ سے نکلنے والے خزانے کو، پہاڑوں کی تہ کو، سمندر اور سمندر کی گہرائیوں میں مختلف مخلوقات کو دیکھ کے، پھولوں کو اور رنگوں کو، ایک پھول سے مختلف خوشبو کو، اور ایک پھول سے کئی پتیوں کو، ایک کھجور سے، ایک دانے سے، ایک کھجور کے بڑے درخت کے اوپر اتنے سینکڑوں اور ہزاروں کھجوروں کے لگنے کو دیکھ کے ڈھونڈنے والا کون ہے؟ انسان ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا، اس اللہ کا ایڈریس، اس اللہ کے ایک ہونے کا استنباط کرنے والا کون ہے؟ یہ انسان ہے یا لہذا عبادت اس کی ہوگی۔ جو شخص یہ سوچ لے گا کہ یہ سب کام اللہ نے اکیلے کیے ہیں، میرے رب اکیلے کیا ہے، تو پھر عبادت، تسبیح، ذکر، رکوع، سجدہ، طواف، نماز، رکوع، خوف، امید کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ دوسری ہدایت شرعی ہے، اللہ نے کافر کو بھی دی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، یا وہ شکر کرنے والا ہے یا وہ کفر کرنے والا ہے۔ راستہ اللہ نے بتا دیا، نبی بھیجے، کتابیں اتاری ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے اتاری ہے، جو چاہے اسے قبول کر لے، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اما ثمود فہدیناہم، یہاں تک ثمود کا تعلق ہے تو ہم نے ان کو ہدایت دی ہے، فاستحبوا العمى علی الہدی، لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کیا ہے، اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی ہے، اپنے کفر کو ہدایت پر، ہماری رہنمائی کو تسلیم نہیں کیا، اور اپنی جہالت کے اوپر وہ قائم رہے ہیں۔ ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے دکھا دیے ہیں۔ شرعی ہدایت کو تسلیم کرنا، آسمان سے اتری شریعت کو ماننا، اس اترے پیغام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، قرآنی تعلیمات کو اپنانا، آنے والے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو اڈاپٹ کرنا، یہی انسان کا مقصد تخلیق ہے، اور اسی لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ ہمارا خالق کون ہے، جی اللہ، ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں پورا کرنے والا کون؟ اللہ، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا کون؟ اللہ۔ جب اس کے خالق ہونے کا اعتراف میں نے کر لیا کہ وہ مجھے عدم سے وجود میں لانے والا اور میری زندگی کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو پھر مجھے یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور میں سمجھ جاؤں کہ جب میں بیمار ہو جاؤں گا، جب مجھے بیماری لگے گی، تو پھر یقیناً میں اسی رب کی طرف اپنی تندرستی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی فقیری کو امیری میں تبدیل کرنے کے لیے اسی رب کی طرف رجوع کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی سے التجا کروں گا اور اسی سے شفا مانگوں گا،
چونکہ وہ میرا اللہ ہے اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے زندگی کے تمام امور میں، زندگی کے تمام کاموں میں، زندگی کے تمام مسائل میں، زندگی کی تمام مشکلوں میں مجھے اپنا حل کس سے ڈھونڈنا ہے؟ اپنے اللہ سے رجوع کر کے ڈھونڈنا ہے۔ اور یہی ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد۔ جب ہمیں یہ علم ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے تو پھر ہمارا لپکنا اور ہمارا رجوع کرنا اور ہمارا جھکنا وہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ کسی خالق کی۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہادی وہ ہے خلق فہدا، جس نے پیدا کیا اور ہدایت دی، قدر فہدا، جس نے تقدیر لکھی اور ہدایت دی۔ جب تقدیر لکھنے والا وہ ہے اور ہدایت دینے والا وہ ہے تو پھر ہدایت کس سے مانگنی چاہیے؟ پھر ہم مان لیں گے۔ پھر عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کی طلب بھی ہم نے اسی سے کرنی ہے، اور جب اس کی دی ہوئی ہدایت کو مانیں گے، عمل کریں گے، تسلیم کریں گے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعزاز عطا کرنے والا ہے جنت کی صورت میں اور یہ کوثر کی صورت میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی صورت میں اور اپنے دیدار کی صورت میں، جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، ایماندار لوگوں کو، ہدایت تسلیم کرنے والوں کو پروٹوکول کے طور پہ دے گا اور جنت کی صورت میں عطا کرنے والا ہے، یقیناً وہ اللہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ایک وعدہ کرتے ہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیات میں، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ۔ چارہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا اور آپ کا تمام مخلوقات کی جو خوراک کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے وہ اللہ، جس نے وجود بخشا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو ہماری طلب ہے، جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہماری حاجتیں ہیں، وہ کھانے پینے کی حاجت ہے، وہ پہننے کی حاجت ہے، وہ رہنے کی عادت ہے، وہ سر چھپانے کی عادت ہے، وہ سر ڈھانپنے کی عادت ہے، وہ سردی اور گرمی سے بچنے کی عادت ہے، بچپن کی الگ عادت ہے، جوانی کی الگ حاجت ہے، نفسیاتی اور جسمانی الگ حاجت ہے، اور ذہنی الگ حاجت ہے، مالی الگ حاجت ہے۔ حاجتیں ہر دور کی، ہر مرحلے کی، ہر وقت کی، ہر موسم کی مختلف ہیں، اور ان تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ اس لیے لائق حمد ہے، اس لیے اس نے اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے اپنے نبی کو، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، اس کی پاکیزگی بیان کر کے وہ سب سے بلند ہے۔ الذی اخرج المرعی، جس نے تیری ضرورتیں، تیرا چارہ، تیرا کھانا، تیری خوراک جس نے پیدا کی ہے، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا ہے۔ یہ لہلاتی سبزیاں، یہ لہلاتے کھیت، یہ سبز رنگ کے درخت، یہ سبزہ جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کبھی آپ نکلیں باہر کھیتوں میں اور دیکھیں تو پھر یقیناً مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ یہ میرے مالک نے میری خوراک کے لیے، میرے رزق کے لیے سب کچھ پانی اتار کے پیدا کیا ہے، اور یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اگر جو اللہ چاہے گا، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، بے شک جو اللہ ہے وہ ظاہری بات کو بھی جانتا ہے، جہری بات کو بھی جانتا ہے، اور چھپی بات کو بھی جانتا ہے۔ وہ اس لیے لائق عبادت ہے اور وہ اس لیے لائق تسبیح ہے، وہ اپنے ہر عیب سے پاک ہونے کا، تذکرہ کرنے کا اور ذکر کرنے کا اپنے بندوں کو اس لیے حکم دیتا ہے کہ وہ میرے خفیہ معاملات سے بھی واقف ہے اور میرے ظاہری معاملات سے بھی واقف ہے، وہ علم رکھتا ہے، اور یہ اسی کی صفت ہے اور اس کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تو جلدی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کہیں مجھ سے کوئی آیت کا لفظ مس نہ ہو جائے اور رہ نہ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا سورۃ قیامہ میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے جلدی کرتے ہوئے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا پڑھنا بھی ہمارے
ذمے ہے، اس کو دوبارہ پڑھانا اور پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ جلدی نہ کریں، غور سے سنیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب حضرت جبریل پڑھے اس کو، جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں اور 23 سالوں میں لے کے آئے ہیں۔ اس کی پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اس کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اسے 23 سالوں میں اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ اجمالی طور پہ بھی ہم نے نازل کیا، اور اس کی تفسیر جو حدیث کی صورت میں، نبی کریم کے فرمودات کی صورت میں، اللہ کے نبی کی سنت کی صورت میں اس کا جو بیان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ کوئی شخص اگر حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث کو وحی تسلیم نہیں کرتا اور حدیث کو وحی نہیں مانتا، وہ گمراہ شخص ہے۔ حدیث قرآن کا بیان ہے، اور اس بیان کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خاموشی سے سنتے، غور سے سنتے، اور پیچھے حضرت جبریل کے بار بار نہیں پڑھا کرتے تھے۔ الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ نے گارنٹی دی کہ آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموشی سنتے تھے اور بار بار نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، اس میں سے جو اللہ منسوخ کر دے، جس حکم کو، جس آیت کو اللہ منسوخ کر دے تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کسی آیت کو منظور کو چاہتے منسوخ ہوئی بھی صحیح، اللہ تعالیٰ جس حکم کو منسوخ کرنا چاہے تو اس کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، اس کو بلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر، اس کے برابر، اس کی مثل یا اس سے بہتر لے کے آتے ہیں۔ کیوں لے کے آتے ہیں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ہمیں اس کے اوپر اعتراض کرنے کی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کا کلام ہے، جو باقی رکھنا چاہے، جو منسوخ کرنا چاہے، جو حکم دے، اور اس میں بھی ہماری ہی اس میں یقیناً خیر خواہی اللہ نے رکھی ہے۔ بعض احکام اللہ تعالیٰ نے معمولی دیے، تھوڑے دیے، پھر اس میں ایسا سختی، شراب کی حرمت کا حکم، پہلے شراب کا کہا کہ اس کا گناہ، اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے کہا کہ تم شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پھر کہا کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ خطرناک ہے۔ بتدریج اس کا حکم دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ رجس ہے اور شیطانی عمل ہے، اور مکمل طور سے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دے دیا۔ گویا کہ جس چیز کے لوگ دلدادہ تھے اور ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج حکم دے کے اسے جو ہے نا وہ حرام قرار دیا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمینوں کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ آسمان و زمینوں کا مالک ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب وہ آسمان و زمین کا مالک ہے تو اپنے کسی حکم کو کسی وقت منسوخ کرنا چاہے تو وہ اپنے کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کے نبی قرآن مجید کو یاد رکھا کرتے تھے، اور اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ اللہ فرماتے ہیں انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت علم بھی ہے، وہ سب سے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پہ چلنے والی چیونٹی کو، اس کی رفتار کو بھی جانتا ہے۔ پتھر کے اندر کون سا کیڑا کہاں پڑا ہے، اس کا رزق دینا بھی اس کے ذمے ہے۔ کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے۔ انسان جو بولتا ہے، ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات، میری زبان سے نکلا ہوا جملہ، میری گفتگو جو میں کرتا ہوں، کسی کے بارے میں کرتا ہوں، مخلوق کے بارے میں کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں یا چغلی کرتا ہوں، یاد رہنا چاہیے کہ میرا اللہ اس سے
واقف ہے. یقیناً جب یہ ادراک بندے کو ہوتا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے ان جملوں کو، میری اس حرکت کو، میرے ان بول کو، میرے ان اقوال کو اور میرے ان افعال کو، میری حرکات و سکنات سے وہ واقف ہے، میری آہستہ بات کو بھی جانتا ہے اور میری اونچی بات کو بھی جانتا ہے، تو کبھی وہ شخص کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں بری بات نہیں کہے گا جب اسے یہ ادراک ہے کہ میرے اللہ کے علم میں ہے. بڑا علیم ہے، سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے اور نزدیک سے بھی سنتا ہے اور برابر سنتا ہے. ایک خاتون اپنا جھگڑا لے کے نبی کریم کے پاس آئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے میں ساتھ بیٹھی تھی، لیکن اس کی گفتگو پوری نہیں سن رہی تھی، لیکن مالک الملک اس خاتون کے سارے حالات سے واقف تھا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو اپنے خامد کے بارے میں حبیب آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی. تو وہ مالک الملک اس قدر سننے والا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ ان کے اگلی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پچھلی باتوں کو بھی جانتا ہے. وہ پہلے کا علم بھی رکھتا ہے اور بعد کا علم بھی رکھتا ہے. ازل سے ابد تک سب کچھ کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اس کائنات کے اندر کوئی پتا بھی گرتا ہے، ذرہ بھی ہلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے. جب یہ احساس اور ادراک مجھے ہوگا کہ میری چھپی باتیں، تو میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کروں گا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کروں گا. جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ میرے اللہ کے علم میں یہ میری خفیہ باتیں بھی، علیحدگی کے اندر یہ سوچنا بھی، یہ بدگمانی بھی، میرے دل کا یہ برا خیال بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یعلم الجہر وما یخفا انہ یعلم الجہر وما یخفا. بے شک وہ ظاہری بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی بات کا بھی وہ علم رکھتا ہے. وہ مالک الملک ان سب کچھ کو جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلکہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو اس کے نفس کے خیالات ہیں اور اس کے دل کے جو وسوسے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی اس صفت علم کا ہر وقت مجھے ادراک اور احساس رہنا چاہیے اور مجھے یہ غور کرنا چاہیے اور مجھے کبھی بھی کوئی خیال، برا خیال دل میں لانے سے پہلے یہ تصور یقینی بنانا چاہیے کہ میرے رب کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ایک اور وعدہ کرتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسول سے، ہم آپ کے لیے نیکی آسان کر دیں گے، نیکی میسر کر دیں گے، نیکی کو آسان کر. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. ہم آپ کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیں گے. یقیناً جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے. جب آدمی اللہ کی محبت کو دل میں بٹھا لیتا ہے اور اس کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کا وعدہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. احفظ اللہ یحفظک. نبی کریم فرماتے ہیں تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ ہم آپ کے تمام معاملات کو آسان کر دیں گے، تمام امور کو میسر کر دیں گے اور خاص طور پہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمان برداری کو آسان کر دیں گے. اطاعت اور فرمان برداری کو بھی آسان کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. اس لیے میرے آپ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو ہر نماز کے بعد یہ ذکر سکھایا تھا. آپ نے فرمایا تھا معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ان دونوں دوستوں کا آپس میں محبت کا عہد و پیمان یاد کرنے کے بعد اور محبت کا اظہار کرنے کے بعد میرے آپ کے حبیب نے اپنے ساتھی کو ایک بات کہی تھی. اور وہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا تھا یا معاذ انی اعلمک کلمات. میں چند کلمے تمہیں سکھاتا ہوں. فلا تدعن دبر کل صلاۃ. ہر نماز کے بعد ان کلمات کو ہرگز نہ چھوڑنا. وہ کیا کلمے ہیں جی؟ ہر نماز کے بعد مجھے کلمہ سکھاتا ہوں، آپ ہرگز نہ چھوڑنا. جی حضرت سبحان اللہ
अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिक। अल्लाह अपने जिक्र पे, अपने शुक्र पे और अच्छी इबादत पे मुझे मेरी मदद फरमा, मुझे तौफीक दे। तो यकीनन जब अल्लाह से बंदा तौफीक मांगता है और उससे दरख्वास्त करता है, उससे तलब करता है कि मेरे रब मुझे नेकी की, इबादत की, जिक्र की, अच्छे जिक्र की मुझे तौफीक दे, तो अल्लाह ताला यकीनन बंदे को तौफीक देने वाला है। अपने नबी से भी वादा करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला बंदे को तौफीक देता है। अल्लाह के नबी का फरमान है अल्लाहु अकबर कबीरा कि अल्लाह ताला ने हर शख्स का, आपने ये बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम में जो किसी का ठिकाना है वो उसको लिख दिया है, तकदीर में लिखा हुआ है जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। हर बनी आदम का ये उसका जन्नत, और अगर वो जन्नती लोगों में से है तो तब भी उसका ठिकाना जन्नत में लिखा हुआ है, और अगर जहन्नमी लोगों में से है तो तब भी उसका ठिकाना लिखा हुआ है। जब आपने ये बात कही तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल तो क्या हम अमल करना छोड़ दें, जो हमारे जन्नत और जहन्नमी और जन्नती होने का फैसला हो चुका है तो अमल करना छोड़ दें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ला इमालू फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक। अमल करो, अमल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसके पाबंद हो। इस्ताइन बिल्लाह, लेकिन इसके बारे इस्ताइन बिल्लाह वला ताजिज, अल्लाह से मदद मांगिए, नेकी करने की, इबादत करने की, खैर पर चलने की, इताअत करने की, वाजिब को पूरा करने की, रिज़्क कमाने की अल्लाह ताला से मदद तलब कीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए और आजिज ना आ जाइए, रुक ना जाइए, बैठ ना जाइए। मेहनत करना तुम्हारा काम है और उस मेहनत को समरावर बनाना किसका काम है? अल्लाह ताला यकीनन तुम्हारी मेहनत का सिला तुमको देगा। तो आपने फरमाया कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक, जिसके लिए अल्लाह ने उसे पैदा किया है, जो अल्लाह ने लिखा है अल्लाह उसके लिए मुयस्सर कर देंगे और आसान कर देंगे। तो यकीनन जिसकी किस्मत में अल्लाह ने सआदत लिखी है, खुशबख्ती लिखी है, तो अल्लाह उसके लिए खुशबख्ती को आसान कर देते हैं, और जिसके लिए अल्लाह ताला ने बदबख्ती लिखी है तो अल्लाह उसके लिए बदबख्ती को आसान कर देते हैं। उसके लिए असबाब ऐसे पैदा होते हैं कि वो बदबख्ती की तरफ चला ही जाता है, वो फिर बदबख्ती का रास्ता इख्तियार कर लेता है, वो असबाब ऐसे इख्तियार खुद कर लेता है, वरना अल्लाह ताला ने किसी को मजबूर नहीं किया, अल्लाह ने मजबूर नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं अपनी किताब में फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरहु लिल युस्रा। फअम्मा मन आता, जिसने दे दिया, वक्त दिया, जान दी, माल दिया, ओहदा दिया, मनसब दिया, किसके लिए? अल्लाह के लिए। जान अल्लाह के लिए खर्च की, उसकी इबादत में लगा रहा, उसकी बंदगी में लगा रहा, नमाज के लिए उठ के आता रहा, अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ के माल अल्लाह के लिए खर्च किया। फअम्मा मन आता, ओहदा आपके पास था, आपने वो ओहदा इस्तेमाल किया अल्लाह की रजा के लिए, जिम्मेदारी आपके पास थी, हुकूमत आपके पास थी, आपने पूरी हुकूमत में अल्लाह का दीन नाफिज कर दिया, लोगों की शरीयत का पाबंद कर दिया। फअम्मा मन आता वत्तका, और डर गया अल्लाह ताला से, तकवा इख्तियार किया। ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह से डर जाए, उसका तकवा इख्तियार करें, उसका खौफ दिल में पैदा करें। फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात की तस्दीक की, जो अल्लाह ने शरीयत नाज़िल की थी, हुक्म नाज़िल किया, तो उसकी तस्दीक की, जो मेरे रब ने उतारा है वो सच है, मैं उसको सच तस्लीम करता हूँ, और उसकी तस्दीक करता है, उसको दिल से मानता है। फसनुयस्सिरहु लिल युस्रा, हम उसके लिए नेकी को आसान कर देते हैं, हम उसके लिए नेकी मुयस्सर कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ये है, जब मैं कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अमल करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे जाऊंगा। रिस्क कमाने के हवाले से कोई शख्स यूं नहीं कहता कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में जो रिस्क लिख दिया है मैं वही खाऊंगा और घर में बैठा रहूं। जब रिस्क कमाने के लिए हाथ पांव मारता है, असबाब इख्तियार करता है, पाकिस्तान से सऊदीया पहुंच गया है, पासपोर्ट उसने बनवा लिया है, किसी कंपनी में नौकरी उसने इख्तियार कर ली है और फिर ड्यूटी शुरू कर दी है, जब रिस्क के लिए इतनी कोशिश कर रहा है तो फिर जन्नत के लिए भी उसकी कोशिश करना उसकी जिम्मेदारी है। जब कोशिश करने लग जाएगा फिर उसके लिए नेकी को आसान करना किसका काम है? यूं अगर आप कहें कि घर में बैठ के मुझे सारी चीजें अल्लाह आसान कर दे, नहीं, अल्लाह ताला का जो सौदा इतना सस्ता नहीं है कि मेरे जैसे गाफिल आदमी को, बेपरवाह आदमी को
اور گھر بیٹھے مجھے عطا کر دے. ہاں جب میں طلب کروں گا لینے والا منہ بناؤں گا تو پھر وہ عطا بھی کرتا ہے. اسی طرح اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. مگر جس نے بخل کیا، مال خرچ نہیں کیا، کنجوسی کی، مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا، واستغنى اور بے پرواہ ہو گیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرا رب، میرا خالق جس نے مجھے وجود دیا ہے، اس نے میرے لیے شریعت نازل کی ہے، اس نے میرے لیے قرآن نازل کیا ہے، اس نے میرے لیے آخری نبی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اس سے وہ بے پرواہ ہو گیا. اس نے انکار کر دیا شریعت کا، دین کا، کتاب کا، نبی کا، رسول کا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اچھی بات کی تکذیب کی اس نے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ پھر ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیتے ہیں. پھر گناہ کی زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. گناہ کرنا اس کے لیے معیوب نہیں رہتا. دیکھ لیں آپ جو نماز چھوڑنے لگ جاتا ہے پھر اس کو نماز چھوڑنے میں کوئی جھرجھری محسوس نہیں ہوتی، کوئی عیب محسوس نہیں ہوتی. ڈٹائی کے ساتھ اپنے غلط کام کا دفاع کرتا ہے اور آگے سے بڑی غلط باتیں کہتا ہے. اگر کوئی شخص اسے یہ کہہ بھی دے کہ نماز کا وقت ہو چکا تو آگے سے بڑی 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 بے پرواہی کے ساتھ تکبر کے ساتھ کہتا ہے تو میرا ٹھیکیدار ہے. ہم اس کے لیے برائی کو آسان کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ہم آپ کے لیے نیکی کو آسان کر دیں گے. یاد رکھیں جو آپ کریں گے اللہ آپ کے لیے میسر کریں گے. کوئی شخص آپ کو نیکی پر بھی مجبور نہیں کر رہا اور بدی پر بھی مجبور نہیں. اگر کوئی شخص آپ کو بدی پہ مجبور کر رہا ہے اور گن پوائنٹ پہ آپ سے بدی اور برائی کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اس کے اوپر محاسبہ نہیں کرے گا. اس کے اوپر محاسبہ آپ کا نہیں کرے گا. حتیٰ کہ وہ کفر بھی کرتا ہے اور کفر بھی مجبوراً کرتا ہے یقیناً اللہ اس کے اوپر بھی محاسبہ نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے اس نے کفر کو اختیار کیا ہے اللہ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ اس نے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے سوائے اس شخص کے جو مجبوراً کفر کر رہا ہے اور اس کا دل مطمئن ہے. ولیکن من شرح بالکفر صدرا جس نے کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دیا ہے، جان بوجھ کے کفر کرتا ہے، کھلا کفر کرتا ہے، دیدہ دلیری کے ساتھ کفر کرتا ہے فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ ناراض بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، نیکی کرے، خیر کے کام کرے، شر سے بچے. یہ ہمارا کام ہے اور اس سے بچنے کی توفیق دینا کس کا کام ہے؟ یہ اسے توفیق ملتی ہے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے. نیکی کی توفیق اسے ملتی ہے جو نیکی کے لیے آگے بڑھتا ہے. جو لینے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، جو طلب کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، جو بچتا ہے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں. لیکن جو بچنے کے لیے تیار بھی نہیں، اس کا ذہن نہیں بچنے کا، اور اللہ اس کے لیے گناہ کو مزین کر دیتے ہیں، گناہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان کر دیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مشکل میں آئے اور جب بھی کسی تکلیف اور پریشانی میں آئے اللہ نے نکلنے کا راستہ بھی بنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے اللہ بچا لیتا ہے اس کو. نبی کریم اسی ڈر سے مکے سے نکلتے ہی نہ بیٹھے رہتے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے نکل پڑے، اسباب اختیار کیا، گھر سے نکلے. 10 لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، کسی کو نظر بھی نہیں آئے. تنگیوں سے نکالنے والا کون؟ پیچھا کرنے والے بھی موجود تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے. آپ کے سر کی قیمت بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے تیر سے بچانے والا کون؟ اللہ. ہاں نکلنا آپ کا کام ہے، اسباب اختیار آپ نے کرنے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل پڑے، اللہ کا حکم سمجھ کے ہجرت کر لی اور قوم کو لے کے نکل آئے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حجت کر دی، اور پھر سمندروں سے راستے بس بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے. تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ یہ اگلی آیات ہے انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے اپنی بات کو شروع کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے پیغام کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں اور سکھانا چاہتے ہیں اللہ ہمیں وہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے خیر کی اور نیکی کی، لیکن توفیق تب ملے گی جب ہم بھی مانگنے والے بنیں گے۔ کنارے کے اوپر بیٹھ کے کوئی شخص سال تک بھی بیٹھا رہے تو پانی کبھی بھی اس کے منہ کی طرف اٹھ کے نہیں جائے گا، لیکن جب وہ گلاس اٹھائے گا، برتن اٹھائے گا اور اٹھا کے پانی لینے کی کوشش کرے گا تو اس کو پانی مل بھی جائے گا۔ اگر الٹا برتن لے کے ٹوٹی کے نیچے 100 سال بھی بیٹھا رہے گا تو اس کے برتن میں پانی نہیں آئے گا، لیکن جب سیدھا برتن کر کے بیٹھے گا تو اس کا برتن بھر بھی جائے گا۔ بالکل یہی مثال ہے میرے اور آپ کی۔ جب ہم ہدایت دینے کے لیے اپنا ذہن بنا لیں گے اور اللہ سے طلب کر لیں گے تو اللہ بڑا مہربان ہے اور اللہ بڑا ہی کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کے لیے نیکی آسان کر دیتے ہیں اور نیکی میسر کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔